السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید احمد حسین قادری رضوی اشرفی چشتی برکاتی مولوی سے یہ آپ کے پاس جو کلپ بھیجا ہے اور جو مجھے لگا کہ یہ آپ کے فائدے میں ہے، امت رسول کے فائدے میں ہے، یہ سوچ کر کے آپ کے پاس آپ تمام حضرات کو بھیجتا ہوں۔ آج ہمارے سنی طبقے ہیں کہ جس میں اہل بیت کی بدگوئیاں، برائیاں، بےدبی برائیاں ہوں، چاہے ارادتاً یا نامعلوم، دونوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قیامت میں چھوٹیں گے سستے و تاجر، خریدا ہے جس نے سودا تمہارا۔ یہ سودا ہے کیا؟ قیامت میں چھوٹیں گے سستے و تاجر، تاجر یعنی بیپاری، قیامت میں چھوٹیں گے سستے و تاجر، خریدا ہے جس نے سودا تمہارا۔ یا رسول اللہ، رسول اللہ کے ساتھ سودا کیا ہو سکتا ہے؟ تو جان لو کہ جو ہمارے مجدد میرے پیر کے والد، میرے سر کے تاج سرکار اعلی حضرت نے جو سودا کیا ہے وہ سودا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ میں رضوی ہوں، شکر ہے رب العالمین کا، اور سرکار مفتی اعظم ہند نے بارگاہ میں جب میں پہنچا اور میرے بچے کو یہاں پڑھنے کے لیے لے کے گیا تھا، تو میرے سرکار مفتی اعظم ہند سے میں نے عرض کی کہ آقا میں نصیب کا دھنی ہوں کہ آپ جیسے مجھے پیر ملے۔ افسوس یہ ہے کہ میں نے آپ سے نہ کوئی خدمت کی، نہ آپ کے دیدار کیے۔ میرے بچپنے کا عالم تھا، دھوراجی میں پڑھ رہا تھا۔ اگر آج آپ اس دنیا عالم میں ہوتے تو مجھے نوازتے۔ بس میں نے ان سے روحانی بات کی ہے، میں نے اور کسی سے نہ اونچی آواز سے بات کی تھی، اور دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ پھر میرے بیٹے جب بریلی سے آئے تو مجھے ایک کاغذ دیا، تو میں نے پڑھا تو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منانی میاں کو حکم دیا اور مجھے خلافت بھیجی، ورنہ منانی میاں سے تو میرے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ تو مصطفیٰ کی شان ہے، مگر ان کی غلاموں کی شان دیکھو کہ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور آپ نے مجھ پر کرم کیا، تو اس کا کوئی ڈھول نہیں پیٹا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز عطائے رسول اچھے میاں سے کہا، اچھے میاں کہاں جا رہے ہو؟ اچھے میاں کا مزار رانچی میں ہے۔ کہا کہ میں احمد حسین بابا کے پاس جاتا ہوں۔ کہا کہ ایسے مت جاؤ، ان کو نوازش کرو، ان کو میرے طرف سے خلافت عطا کرو۔ یہ خواجہ غریب نواز کے کرم سے مجھے ملی، مفتی اعظم ہند سے ملی، اور میرے باپ دادا سے خلافت چلی آتی ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں تھی، مگر یہ ان کا انعام ہے۔ مفتی اعظم ہند میرے پیر ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خلافت چاہیے، میں نے کہا کہ آپ نوازش مجھے کرتے۔ تو یہ سرکار مفتی اعظم ہند اور اعلی حضرت نے جو سودا کیا ہے، آج میں رضوی ہوں،
مگر جب میں سنتا ہوں کچھ رجوی کے الفاظ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے مارتے ہیں، یاد رکھنا کہ اگر وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھ جائے اور سادات کو نیچے بٹھا کر کے خود بیٹھ جائے تو سمجھنا کہ مال کچھ اور ہے اور بوتل کچھ اور ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ مارنا اچھی بات ہے، میں بھی مارتا ہوں، یہ نہیں میں مخالفت نہیں کرتا ہوں، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو صحیح نظریے سے دیکھو تو آپ عید کے دین اپنے رشتہ داروں کو نہیں ملتے تھے، پہلے اہل بیت کے گھر پر جاتے تھے۔ آج کون مسلک اعلیٰ حضرت کے مولوی کو آپ نے دیکھا کہ جو اپنے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے نعرے مارتا ہو اور وہ سیدوں کا حل پوچھنے گیا ہو؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک بے شک ہمارا دین ہمارے لیے عظیم ہے، مگر مسلک یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے علم کی تعریف کریں۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرا مقام کبھی کبھی غوث اعظم میری مدد کرتے تھے، مولا علی مدد کرتے تھے، تو علم کی بجائے، علم تو دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے، مولا علی یا غوث اعظم ہر علماؤں کی مدد نہیں کرتے، با وفا کی کرتے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سیدوں کی جوتی اٹھاؤ تو اعلیٰ بنو گے، بڑے بڑے وائز کر کے تم اعلیٰ کبھی نہیں بن سکتے ہو۔ اہل بیت کی غلامی، اہل بیت کی محبت، یہی تم کو اعلیٰ بناتی ہے۔ تو آپ سنی طبقے کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم اہل بیت کی محبت کرو گے، افسوس ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم الشان مفتی اعظم ہند نے جو ہمیں طریقہ بتایا، ہمیں مریدوں کو بتایا، بول کے نہیں کر کے بتایا، سبق پڑھایا نہیں دکھایا، پھر بھی آج ہم کبھی کبھی ہمارے 4.5 کروڑ مرید مفتی اعظم ہند کے ہیں، اس میں بھی ہوں، اتنا بڑا پریوار ہے، تو کچھ لوگ اجڑ ہوتے ہیں، اکڑ ہوتے ہیں، تو ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ تو میں سنی طبقوں کو کہتا ہوں کہ تم محدود رہو ان علماء تک، ان عالموں تک کہ جو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند کے بارے میں مت غلط سنو، یہ مصطفیٰ کے اچھے غلام ہیں، سب کے پکے غلام ہے۔ مفتی اعظم ہند میرے پیر ہم شکل غوث الورا ہیں، اور غوث اعظم ان سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے پیار کرنا ہی چاہیے۔ تو محدود رہیں۔ میں کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رضویوں بھائیوں کی حرکت سے ہمارے پیر کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اگر دیکھیں تو ہم ہی نکلتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ کسی غیر قوم کے مذہب کو بھی یا ان کے لیڈر بڑے مہان سن کو آپ کبھی برا مت کہو۔ تو پھر ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے۔ اور علماؤں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج اہل بیت کی فضائل بیان نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا انہیں ڈر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا تو ان کے اوپر شیعہ کا فتویٰ آیا، امام مالک پر آیا۔ اور ایک بات بتا دوں، میں شیعوں کو اچھا اس لیے نہیں کہتا کہ ان کے عقیدے برے ہیں، عمل سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے، عقائد سے ہوتا ہے، مگر میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ شیعہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کے صحیح عقیدے ہوتے تو نہ جانے کتنے اعلیٰ حضرت بن جاتے۔ آپ مجھے تانا مت دینا کہ میں اعلیٰ حضرت کے برابر کسی کو رکھتا ہوں، مگر ان کی اہل بیت کی محبت ان لوگوں میں جو ہے وہ ہمارے سنی طبقوں میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ کہ ہمارے علماؤں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگوائے ہیں، مگر اس کے اوپر زندگی بسر کر کے ہمیں سکھایا نہیں
کہ اہل بیت کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ اہل بیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، میں نے سنا ہے کہ آپ گھر پر آئے تو ایک شہزادہ رسول گھر میں تھے، تو معلوم کیا تو بولے یہ اپنے گھر کا کام کرنے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، معلوم کیا کہ آپ کو تو معلوم ہو ہی گیا تھا، خوشبو آپ پہچان لیتے تھے اہل بیت کی۔ آپ نے کہا سید، آپ سید، ارے سید زادے، آپ ہماری یہاں سے در مہینے نذرانہ لے جانا۔ گھر والوں کو بلایا، آؤ آؤ دیکھو اپنے گھر میں رسول کا شجر آیا ہے۔ سید صاحب، ہم آپ کے نوکر ہیں، میرے بچے آپ کے کپڑے دھوئیں گے، آپ کا کام کریں گے، آپ تنخواہ نہیں نذرانہ لے کے جانا، ہم آپ کے نوکر ہیں۔ یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے، کس عالم میں آپ نے دیکھا کہ وہ کر کے بتایا ہو؟ تو خدا کے لیے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ہمارا رضوی پریوار بہت بڑا ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، تو ان کے لیے محدود رہیں آپ، اور اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ان کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں مت کریں، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے چہیتے ہیں، ہم ان کی آل ہیں تو یہ ان کے لاڈلے ہیں، تو ان سے بھی آپ اس حرکت سے بچیں۔ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھو گے اور نکتہ چینی نہ کرو گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کبھی میں سیدوں کا حال دیکھتا ہوں، اور یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے کہ ہم سے دنیا صبر حاصل کرے۔ جب تک ہم غریب تھے، جب تک دنیا پر ہم سوار تھے، تب تک ہم عزت میں تھے۔ جب دنیا ہم پر سوار ہو گئی، ہم ذلیل ہو گئے۔ مگر ایک بات آپ اس انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نام کمانے کے لیے بڑے بڑے، میں دیکھتا ہوں میرے اتنا پیسہ، میرا اتنا پیسہ، میرا اتنا پیسہ، اتنا پیسہ، اتنا پیسہ، مسجد بناتے، اچھی بات ہے، ضرورت سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں مسجد میں، یہ میں دیکھتا ہوں۔ مگر کبھی کسی نے آپ نے سوچا کہ مسجد بچانے والے کی اولاد، تو جو مسجد جنہوں نے بچائی ہے ان کی اولاد کا کسی نے کبھی حال دیکھا کہ ان کے مکان کیسے ہیں؟ کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے کتنی سہولت پیدا کرتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی تمہیں حسین ابن علی کی تکلیف یاد کی؟ تم نے امام حسن کی شقاوت کو دیکھا کہ جب امام حسن اپنی ماں کی خدمت میں تھے، ماں بیمار سخت عالم میں تھی، آپ دیکھتے کہ ایک ہی سجدے میں، عبادت میں ہمیشہ پوری رات گزارتی اور امت کے لیے دعا کرتی۔ تب امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار کہا کہ ماں کبھی ہمارے لیے بھی دعا کیا کرے۔ وہ الفاظ یاد رکھو مسلمانوں، اس ماں نے کیا کہا، بیٹا ہم اپنے لیے نہیں آئے ہیں، امت کے لیے آئے ہیں، تو امت کو کوئی فرض نہیں بنتا کہ ان کی اولاد سے محبت کرے، ان کی مشکلوں میں کام آئے۔ جب بندگی کرنے والا نمازی کے لیے تم اتنا کر سکتے ہو، تو جو مصطفیٰ کے لال ہیں، جس سے مسجد بچائی ہے، اور امام حسن اور حسین کی لال اولاد ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ ان کے گھر میں کیا تکلیفیں ہیں؟ صرف بندگی کرنے والوں کو آپ اتنی عزت دیتے ہو اور اتنا خیال رکھتے ہو۔ میں اس کا مخالفت نہیں کرتا، میں آپ کو سجان دیتا ہوں کہ خدا کے لیے کبھی دیکھ لو کسی اہل بیت کے گھر میں ان کی بیوی، ان کے بچے کس طرح سے رہتے ہیں، تو اچھا رہے گا۔ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر بنانا، جنت میں آپ کا گھر بنے گا، ٹھیک ہے، یہ قبول ہوگی نہ ہوگی آپ کی روزی آپ کی کمائی پر اور آپ کی نیت پر ہے، مگر مصطفیٰ سے سودا کرو گے تو قیامت کے دن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری حال کے اوپر احسان کیا یا اس کی مشکل میں کام آئے، اگر میرے اہل بیت نے اس کو دعا دی نہ دی تو مایوس نہ ہونا، مصطفیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں تم مان گیا۔ اسی لیے کہتا ہوں
قیامت میں چھوٹیں گے۔ سستے وہ تاجر خریدا ہے جس نے سودا تمہارا، اللہ تمہیں توفیق دے اور وہ سودا کرو۔ السلام علیکم۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کے دل کو رنج ہوا ہو تو معاف کرے، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ جس طرح امت کو رسول کی محبت پانے کے لیے آل رسول کا در چاہیے، تو اہل بیت کو بھی اللہ توفیق دے کہ مصطفیٰ کی محبت کرنی ہے تو امت کا خیال رکھے، امت کے درد میں کام آئے، ان کے لیے بھلائی سوچیں نہ۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے پھر بھی آپ امت کے لیے اگر کرنا ہے تو اس کو قربانی ہے، وہ بھی کر لو، مگر امت کا دھیان رکھو۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ کی عظمت و محبت پانے کی توفیق دے، اور امت رسول کو بھی اللہ توفیق دے کہ مصطفیٰ کی محبت پائے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ یا رب یہ التجا ہے، اگر تو قبول کرے اور بات دے جباں پہ جو دل پہ اثر کرے، رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی آج، پڑھ لو درود مومنوں پھر کیا کمی ہے آج۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ بھی درود پڑھ لیا کرے تاکہ مجھے بھی اور آپ کو اس کا بہت کئی درود پڑھے جائیں گے، نیکیاں ملیں گی۔ السلام علیکم۔